رات کی بادشاہ سورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پڑھ کر سوتے تھے، صبح اٹھو گے پورا دن غیب سے رزق اور دولت ملے گی۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک ایسی بادشاہ سورت کا وظیفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کر سوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ صبح جب اٹھتا ہے تو پورا دن غیب سے رزق اور دولت اس کو ملتی ہے، اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن مجید ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ اس کی ہر صورت اپنے اندر انوار و برکات لیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم الشان سورت الملک ہے، جسے تبارک الذی بیدہ الملک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے بے شمار فضائل ہیں۔ احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور اقوال اولیاء میں موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ رات کو روزانہ خشوع و خضوع سے اس سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو وہ دنیا آخرت کی کامیابیوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ سورت ملک نہ صرف قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور قربت حاصل کرنے کا بھی وسیلہ بنتی ہے۔ یہ سورت کل 30 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کی برکات بے حد وسیع ہیں۔ رات کا وقت ایسا پرسکون وقت ہوتا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوتا ہے اور بندہ خاموشی سے تنہائی میں اپنے رب کریم کی حمد و ثنا قرآن پاک کی تلاوت کر کے مسجد کو راضی کر سکتا ہے۔ جو شخص رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کے قرب کا مستحق بن جاتا ہے۔ رات کے وقت کی سورت کی تلاوت کرنے سے بالکل نور ملتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، دنیا کی فکر کم اور آخرت کی فکر غالب ہو جاتی ہے۔ یہ سورت انسان کے اندر یقین، توکل، عاجزی اور بندگی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام، اس کی قدرت اور اس کی رحمت پر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس سورت کے ذریعے انسان اپنے خالق کی عظمت، اس کے عدل اور اس کے علم کا قائل ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام اور سلف صالحین کے ہاں رات کو سورت ملک کی تلاوت کا خاص معمول رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورت ملک نجات دینے والی سورت ہے۔ جو شخص اسے ہر رات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر میں نور بنا دے گا۔ زیادہ تر احادیث میں اس سورت کو رات سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، کیونکہ رات کے وقت اس سورت کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے۔ اس لیے رات کے وقت اس سورت کی تلاوت کرنے سے بے شمار فیض و برکات نصیب ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور سورت کی تلاوت کرنا بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ نوافل اور نیکیوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب بندہ رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ روز اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ سورت انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی۔ جو شخص اللہ کی عظمت کو پہچان لے وہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے۔ سورت ملک کے ابتدائی الفاظ ہی انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو سورت ملک کی تلاوت کرنے والا شخص گویا اپنی قبر کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل رہا ہے۔ وہ دن کا اختتام توبہ استغفار سے کر رہا ہے اور اس سورت کی ہر آیت اسے اللہ کے قریب لے جا رہی ہے۔ ہر روز یہ عمل کرنے والا بندہ دن بہ دن اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ سورت بندے کے دل میں اللہ کے حضور حاضری کا تصور پیدا کرتی ہے، اور جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو وہ دنیا کی بے وقت چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے قیامت تک آنے والے انس و جن کی رہنمائی کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے،
اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے ان کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کے بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے کلام پاک کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر آسمانی دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت غار حرا میں اتری وہ سورۃ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سورۃ مدثر کی ابتدائی چند آیات آپ پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا، غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ محترم ناظرین، تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، سبھی ثواب کے کام ہیں، اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن مجید سے یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتیں ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سامان نجات ہے۔ ذکر اللہ اجر عظیم ہے اور صراط المستقیم ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و حساب ملتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامیابی کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط المستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقویٰ اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ ناظرین، یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بھی بیشتر حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریف و تمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل شکل اور صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا اور انشاءاللہ نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن اور علماء مفسر
پیدا کر دیے جن کا شب و روز قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں وقت گزرتا ہے، وہ ہمتن قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب و کامران روئے زمین میں کوئی بھی نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے نظام کا حصہ ہیں، جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر فائق و برتر ہے، اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا اعزاز بھی قرآن کریم ہی کو حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں، بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی نوح آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر اور افضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو، اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو اور دوم یہ کہ دوسروں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم سے افضل و اشرف ہیں، لہٰذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا انسان بھی تمام انسانوں سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس کی آواز کو، کہ جو خوش حانی کے ساتھ قرآن پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جو فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دنوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے رات پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے اور اس کو اللہ ولی بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے روزانہ رات کو پڑھ لیں، اللہ اس سے اتنا خوش ہوں گے کہ اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنے کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورت ملک ہے۔ سورت ملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سورت ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت ملک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جس کے دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ صورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس صورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، سورۃ ملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھنے سے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہیت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، سورت ملک کے چند اہم پیغامات درج ذیل ہیں۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام و ہمیشہ رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت کرنا صرف رب کا کام ہے، لہٰذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ زمین و آسمان کا خالق و مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا، اس سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔ زندگی کا مقصد رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ دنیاوی امور کرنا، تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور، دوسری چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، تمام اور ہمیشہ کی صرف آخرت کے لیے ہے۔ کائنات میں موجود آیات الہی مثلاً آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط المستقیم یعنی اسلام پر چلنے والے کی نظر میں قابل تعریف ہے اور اس کی بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں، اور ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ایمان اور توکل ہدایت کی پہچان ہے۔ اہل ایمان کا سب سے مضبوط وصف اور سہارا ہے، اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی گمراہی ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ناظرین، یہ سورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے اور ایمان، عمل صالحہ، خشیت الہی اور جنت جہنم پر ایمان اور رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت الدین، توکل اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر رات اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ ملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، رزق کی فراخی کے لیے ہر روز رات کو سورۃ ملک پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ روزانہ رات کو یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقعہ نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ نمبر 2، غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیے اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ ملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہو جائے گا۔ نمبر 3، دکان کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ سورۃ ملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ نمبر 4، قرض سے نجات کے لیے جس کسی پر بہت زیادہ قرضہ واجب الادا ہو اور وہ قرض کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول آخر
11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورۃ ملک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ نمبر 5، جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورۃ ملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، رات کو سورۃ ملک کی تلاوت نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ یہ نجات، قرب الہی اور آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے وقت نکال کر اس سورت کو باوجود دل جمی اور تدبر کے ساتھ پڑھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنواریں۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ ہماری قبر اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ ملک سے محبت عطا فرمائے اور اس کے پڑھنے کو ہماری عادت، عبادت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔